بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ چونکہ اس مہینے میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، نیز بندوں کو اس مہینے میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں شعبان کو اس لیے شعبان کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ دار کے لیے خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے۔ چونکہ اس مہینے میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، شعبان المعظم بڑی عظمت والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ میرا مہینہ ہے، لہذا بارگاہ رب العزت میں اس مہینے کا بے حد ثواب اور اجر ہے۔ اب اللہ والوں کے عمل کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ ماہ شعبان اگرچہ پورا مہینہ برکتوں اور سعادتوں سے بھرپور، لیکن خاص طور پر اس کی 15ویں رات پورے مہینے کی باقی راتوں سے افضل ترین ہے، اس لیے سال بھر کی فضیلت والی راتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات اور لیلہ مبارکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ افروزی فرماتا ہے، جسے آسمان دنیا بھی کہتے ہیں۔ وہاں سے اہل دنیا پر خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سال بھر کے نامہ اعمال پیش کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ اہل دنیا سے خطاب فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، اس کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی مصائب اور آفات میں مبتلا کہ میں اس کی مشکلات آسان کر دوں تاکہ اس کے مصائب ختم ہو جائیں۔ حتیٰ کہ یوں ہی لوگوں پر رحمتوں کی یہ منادی جاری رہتی ہے کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب کو رحمت کی تجلی فرماتا ہے اور مشرکین اور بغض رکھنے والوں کے علاوہ ہر صاحب ایمان کو بخش دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ مشرکوں کے علاوہ قاطع رحم، ہمیشہ شراب پینے والے، ظلم و جبر کرنے والے، ساحر یعنی جادوگر اور زنا پر اصرار کرنے والے اور کاہن یعنی شیطانی باتیں بتانے والوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو حضرت جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا، اے اللہ کے محبوب، اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھیے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور آسمان کی جانب بلند کیا اور پھر فرمایا، اے جبریل، کیا یہ رات ہے؟ تو اس پر حضرت جناب جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے، ہر صاحب ایمان کی بخشش کر دیتا ہے، مگر مشرک، کاہن، جادوگر، زانی اور دائم الخمر کو نہیں بخشتا، یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بہشت کے دروازوں کو کھلا ہوا پایا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پہلے دروازے پر جو فرشتہ ہے وہ ندا کر رہا ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس کے بعد دوسرے دروازے کی جانب آپ کی نظر پڑتی ہے، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، یہ ایسی مقدس رات ہے کہ اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر تیسرے دروازے پر آواز دینے والا فرشتہ پکارتا ہے، یہ ایسی مطہر رات ہے، اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر چوتھے دروازے کی جانب آپ نظر فرماتے ہیں تو ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر 5ویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے، اس رات میں اللہ کے خوف سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر 6 دروازے کا فرشتہ ندا کرتا ہے، اس رات میں صاحب ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر جنت کا 7واں دروازہ اور 7ویں دروازے کا فرشتہ پکارتا ہے، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے تاکہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اور پھر جنت کے 8ویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ بہشت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جناب جبریل نے عرض کی، سید یا رسول اللہ، یہ دروازے رات کے شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر حضرت جبریل نے عرض کی، سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں آپ کی امت سے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آگ کے عذاب سے نجات دے دی ہے۔